کعبہ جو مکہ کے مرکز میں واقع ہے، آج اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان نماز میں اس کی طرف رخ کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ ہر سال زیارت کے لیے وہاں آتے ہیں، لیکن اس کا کردار اسلام سے کہیں آگے تک جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے یہ مقدس عمارت مختلف قدیم تہذیبوں میں راز، عقیدت اور اثر و رسوخ کا مرکز تھی۔ اس کی کہانی صرف مذہبی نہیں بلکہ تاریخی، ثقافتی اور کائناتی ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق کعبہ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے توحید کے گھر کے طور پر تعمیر کیا، لیکن اسلامی روایات کے علاوہ بھی یہ جگہ قدیم لوگوں کے نزدیک محترم ہے۔ اس کا محل وقوع ایک اہم تجارتی راستے پر تھا، جس کی وجہ سے عرب کے قبائل اور دور دراز کے مسافر بھی اسے ایک مقدس پناہ گاہ کے طور پر پہچانتے تھے۔ اسلام سے پہلے کعبہ پہلے ہی عربی روحانیت کی مرکز میں تھا۔ اس میں سینکڑوں بت رکھے گئے تھے جو قبائلی خداؤں کی نمائندگی کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کل 360 بت موجود تھے، لیکن اس کثیر خدائی کے باوجود کعبہ خود مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اس کے گرد تشدد ممنوع تھا اور قبائل سالانہ زیارت کے لیے سفر کرتے تھے۔ کعبہ پتھروں سے بڑھ کر تھا، یہ ایک بکھری ہوئی سرزمین میں اتحاد کی علامت تھا۔ کعبہ تنہا وجود نہیں رکھتا تھا۔ میسوپوٹیمیا اور مصر جیسے تہذیبوں نے ایسے معبد اور عمارتیں بنائیں جو آسمان کے ساتھ ہم آہنگ تھیں۔ کعبہ کے ماکب شکل اور اس کی فلکیاتی سمت بھی اسی فلسفے کی عکاسی کرتی ہیں کہ مقدس ڈھانچے کائناتی تربیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب میسوپوٹیمیا یا مصر کے تاجر عرب سے گزرتے تو وہ کعبہ میں ایک مانوس چیز دیکھتے، زمین پر آسمان کا عکس۔ مکہ ایک زرخیز تجارتی مرکز تھا۔ یمن، شام اور دور دراز سے آنے والے قافلے صرف سامان ہی نہیں بلکہ عقائد بھی لاتے تھے۔ کعبہ نے ان اثرات کو جذب کیا اور ایک روحانی اور ثقافتی سنگم بن گیا۔ سیاسی طور پر جو قبیلہ اس کی حفاظت کرتا اسے طاقت حاصل ہوتی۔ اسلام سے پہلے کے صدیوں میں قریش جو کعبہ کی متولی تھے، اپنی حیثیت اسی ذمہ داری کی وجہ سے قائم رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی قبائل کعبہ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ وہ اس کے گرد طواف کرتے، دعائیں پڑھتے اور قربانیاں پیش کرتے۔ ان کی رسومات آج کے حج سے مختلف تھی، لیکن مرکزی گھر تک سفر کرنے اور اپنی عبادت کو وہاں مرکوز کرنے کا تصور پہلے ہی موجود تھا۔ کعبہ اس وقت بھی انسانیت کو ایک ہی مرکز کی طرف کھینچ رہا تھا۔ عرب میں کچھ یہودی اور عیسائی گروہ کعبہ کی ابراہیمی تعلق کو تسلیم کرتے تھے۔ اگرچہ ان کے مقدس مقامات کہیں اور تھے، لیکن وہ اس کا رشتہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تسلیم کعبہ کو ایک وسیع و روحانی اہمیت دیتی تھی، جو مقامی عربی روایت کو وسیع ابراہیمی یادداشت سے جوڑتی تھی۔ کعبہ ایک ثقافتی ارکن بھی تھا۔ قبل اسلام عرب اپنے بہترین اشعار کو اس کی دیواروں پر لٹکاتے تاکہ اپنی فنکارانہ اور تاریخی وراثت کو محفوظ کر سکیں۔ بہت سے مسافر اس کے گرد ایک منفرد توانائی کا ذکر کرتے، ایک ایسا سکون اور ہیبت جو بت پرستی سے آگے بڑھ کر محسوس ہوتی تھی۔ ان کے نزدیک کعبہ صرف پتھر نہیں بلکہ ایک کائناتی مرکز تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور اسے صرف اللہ کے گھر کے طور پر بحال کیا تو یہ کوئی ننھی چیز نہیں تھی بلکہ اس کا اصل مقصد کی تجدید تھی۔ کعبہ ایک دائمی توحید کی علامت بن گیا جو انسانیت کو یکجا کرنے کی اپنی قدیم کردار کو آگے لے کر چلا۔ کعبہ کی تاریخ اسلام سے پہلے ہمیں ایک گہری حقیقت دکھاتی ہے۔ یہ ہمیشہ ایک عمارت سے بڑھ کر ہے، عربوں کے لیے، قدیم تہذیبوں کے لیے اور ابراہیمی مذاہب کے لیے۔ یہ امن کی پناہ گاہ، اتحاد کی علامت اور آسمان کا عکس تھا۔ اسلام نے اس ورثے کو پاک کر کے اسے ابدی معنویت بخشی۔ آج بھی کعبہ وہی ہے جو ہمیشہ رہا ہے، انسانیت کی، خدا کی تلاش کا دھڑکتا ہوا دل۔ شکریہ۔